للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار جہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی دی زباں حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے دل دیا بے حبیب کبریا کے واسطے خلد تو گھر ہے غلامان رسول اللہ کا اور جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے اور جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے ہم سے کیا جنت سے کیا ہم سے کیا جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی میرے آقا کا مدینہ بھی ہے کیا دار الشفا جس جگہ عیسیٰ بھی آتے ہیں دوا کے واسطے جس جگہ عیسیٰ بھی آتے ہیں دوا کے واسطے
واسطے ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سستا نہیں کوئی خالی جائے ہو سستا نہیں جن کے دروازے اللہ کے دروازے کھلے ہوں ہر گدا کے واسطے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز درود شریف کا نذرانہ پیش کریں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مکے کی وادیوں سے گزر رہا تھا تو علی مرتضیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ آقا علیہ السلام جدھر جدھر سے بھی گزرتے تھے اگر پہاڑ کے ساتھ گزرتے تھے تو حضور پر پہاڑ درود بھیجتا تھا اگر آپ کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ درخت حضور پر درود بھیجتا تھا اگر کسی جانور کے قریب سے گزرتے یا کسی پرندے کے قریب سے گزرتے تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے نبی کے اوپر درود کا نذرانہ پیش کرتا اب خود فیصلہ کر لیں میں آگے بات نہیں کروں گا کہ ہم اشرف المخلوق ہیں کنتم خیر امت کا تاج بھی ہمیں اللہ نے عطا کیا اور اشرف المخلوقات بھی ہم ہیں تو وہ جانور وہ پرند وہ چرند وہ حجر وہ شجر وہ دریا وہ سمندر اگر رسول کو دیکھے تو ہمیں درود بھیجنے لگ جائے اور ہم ان کے امتی اگر کراچی میں بیٹھ کر ان کے محفل میلاد میں بیٹھ کر اگر ان کا نام آئے تو ہم کنجوسی کریں کہ اپنے محبوب کی ذات پر درود نہ بھیجیں تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا بلند آواز سے درود شریف کریں عزیزان محترم عبدالغفار بھائی نے میرے کان میں کہہ دیا ہے آپ کو بھی میں خوشخبری پہلے سنا دیتا ہوں کہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے جمعے میں ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم نہیں ہو جائے کہیں میدان ملتا ہے تو صاحب دعوت کہہ دیتے ہیں کہ خیال کرنا ٹائم اتنا نہیں تو جمعے میں ہمیں اپنا خوف ہوتا ہے کہ 1:30 بج گیا تو لوگ دیکھنے لگ جائیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا مولوی صاحب ابھی تک بیان کر رہا ہے تو یہاں یہ کھلا میدان ہوتا ہے تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے محبوب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دل کھول کر کریں بہرحال ان کی دعوت ہے وہ میزبان ہے انشاءاللہ ہم ان کی بات کی لاج رکھیں گے اور آپ اللہ سے بھی میری درخواست ہے کہ اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں ہے انہوں نے مجھے 10:15 بجے تک کا ٹائم دیا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہے آدھے گھنٹے میں ہم انشاءاللہ بات سمیٹ لیں گے خوش نصیب ہے یہ کہ اپنی پوتی وریشہ کی آج عقیقہ الحمدللہ یہ خوشی کا موقع ہے اور ماہ ربیع الاول بھی ہے حضور کے میلاد حضور کی ولادت کا مہینہ بھی ہے تو میرے دوست بزرگوں جس آیات مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا ہے فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے محبوب کہہ دیجئے قسم ہے مجھے کون کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے قسم ہے مجھے اس وقت تک یہ بندے مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے جھگڑوں کے اندر آپ کو حاکم نہ بنا
عزیزان گرامی، اب یہ کس دور کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا اور کب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے یہ فرمایا، تو کیا اس دور کے لوگوں کے لیے یہ تھا یا آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ تو عزیزان گرامی، اللہ نے فرما دیا اس وقت تک وہ مومن ہو نہیں سکتا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی ولادت سے پہلے بھی نبی تھا اور ولادت کے بعد بھی وہ نبی تھے، وصال مبارک کے بعد بھی وہ نبی ہیں، قیامت تک وہ نبی ہیں، عزیزان گرامی ہمارا اس پر ایمان ہے، اور میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ وہی بندہ ایمان والا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا، جب یہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت بھی نبی تھا، آج بھی وہ نبی ہے اور قیامت میں بھی نبی ہوئے نبی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دونوں جہاں کی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے 4 وزیر عطا کیے ہیں۔ ہر نبی کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور علیہ السلام تک اللہ نے ہر نبی کو 4 وزیر عطا کیے ہیں۔ 2 وزیر اللہ آسمان سے منتخب کرتا ہے اور 2 زمین سے، اور حضور نے بتا دیے کہ میرے وزیر کون ہیں، میرے وزیر کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آسمانوں میں ہے میرے وہ وزیر ایک جبرائیل امی ہے اور ایک میکائیل ہے، یہ حضور نے بتا دیا۔ باقی کسی نبی نے یہ نہیں بتایا کہ میرے وزیر کون کون تھے، ان کے بھی فرشتے تھے، 2 آسمانوں سے اور 2 زمین سے، ان کی امت میں سے لیے جانے تھے، مگر میرے نبی نے بتا دیا کہ میرے آسمانوں کے جو وزیر ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں، اور جو زمین کے وکیل ہیں، زمین کے وزیر ہیں وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ تو عزیزان گرامی، کسی عاشق نے کہا کہ کوئی ہو یا کوئی ہو یا کئی ملکان دا حاکم، میرے کمیلے والے دو جگت شاہی، کوئی ہو یا کوئی ہو یا 2 چار ملکان دا حاکم، کوئی ہو یا 2 چار ملکان دا حاکم، میرے کمیلے والے دو جگت شاہ۔ عزیزان گرامی، آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج ہم اگر کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں، کسی کو منتخب کرتے ہیں، ہمارے ملک کا وہ بادشاہ مقرر ہو جاتا ہے، وہ وزیر اعظم مقرر ہو جاتا ہے، جس وقت وہ حاکم وقت بن جاتا ہے ساری رعایا اس کے تابع ہو جاتی ہے، اس ملک کے اندر رہنے والا ہر شخص اس کا تابع ہو جاتا ہے، اور جو وہ حکم صادر کرتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ ایسے ہے نہیں؟ اب تو میں نے ٹائم بتا دیا ہے، لمبا چوڑا پروگرام تو نہیں ہے کہ آپ اداس بیٹھے رہیں، اور اختتام جلسہ پر بھی عبدالغفار بھائی نے یہ بولا کہ لنگر کا اہتمام بھی،
یہ پریشانی میں دور کر دیتا ہوں کہ بھئی ہم نے پتہ نہیں کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تو جلسہ ختم ہوگا تو اٹھ کے چلے رہیں گے، جلسہ ختم ہونے پر لنگر بھی ہوگا، تو آپ حضرات ذرا میرے ساتھ تھوڑا ساتھ دیں گے تو اس میلاد کے اندر آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ ایک تو حاضری آپ کی میلاد سننے کی ہو جائے گی، اور ایک حاضری یہ بھی ہو جائے گی کہ آپ میرے ساتھ میلاد بھی پڑھ لیں گے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم اگر کسی کو منتخب کرتے ہیں کہ اپنے ووٹ سے وزیر اعظم بن جائے اور اپنی حکمرانی ملک کے اوپر صادر کر دیتا ہے، وہ حاکم وقت بن جاتا ہے، اب ہم سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جو حکم وہ دیتا ہے ہم اس کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 100 روپے کلو آٹا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے 300 روپے ٹماٹر ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں 100 روپے 110 روپے چینی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے تابع اس نے حکم دے دیا۔ تو بات عزیزان گرامی، جو ہمارے ووٹوں سے اتنی پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر اپنا حکم صادر کر دیتا ہے، اس کا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہو جاتا ہے کہ پورا ملک اور اس ملک میں رہنے والے سارے اس کے متبع ہو جاتے ہیں، تابع ہو جاتے ہیں۔ تو جن کی حاکمیت اللہ رب العزت آسمانوں میں بھی جن کو عطا کرے اور زمینوں میں بھی جس کو عطا کرے، اس کی حاکمیت کا کیا مقام ہوگا۔ تو اسی لیے اس عاشق نے کہا کہ کوئی ہو یا دو چار ملکاں کی شاہی آسمانوں پر ہے نہیں ہے، اگر چاند کو اشارہ کرے تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ حاکمیت اللہ نے عطا کی، محبوب انگلی تیری، چاند میرا، روشنی تیری ہے۔ یہ حاکمیت عطا کر دی اللہ رب العزت نے کہ میرے محبوب کو زمین و آسمان کی حاکمیت عطا کر دی۔ اے کرنے والے، اگر زمین پر بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا تو تجھے اختیار ہے۔ اگر ڈوبا ہوا سورج ڈوب جائے، علی مرتضیٰ کی نماز قضا ہو جائے، اے محبوب میں تجھے اختیار دیتا ہوں، وہ سورج اگر میں چاہوں تو اسے واپس بھی گھما سکتا ہوں، اتنی تیزی اس کے اندر میں پیدا کر سکتا ہوں کہ وہ غروب ہوا سورج پھر طلوع ہو کر واپس عصر کے مقام پر آ جائے۔ مگر اے محبوب، یہ سورج یہ روزانہ ایسے ہی چلتا ہے، غروب ہوتا ہے پھر طلوع ہوتا ہے۔ اے محبوب، یہ سورج تو روزانہ طلوع غروب ہوتا ہے پھر جا کے طلوع ہوتا ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ آج سورج تیزی سے چلا ہے اور جلدی سورج طلوع ہو کر واپس آ گیا ہے۔ نہیں، اے محبوب، میں نے آپ کو حاکمیت عطا کی، میں کیا چاہوں تو سورج کو تیز رفتار دے کر واپس اسے طلوع کر کے عصر کی نماز کے وقت میں لے آؤں، علی مرتضیٰ نماز ادا کر لیں۔ مگر اے محبوب نہیں، میں نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یہ سورج جو غروب ہو چکا ہے اپنے انگلی کے اشارے سے اسے عصر کے مقام پہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت
محبوب کو زمین کی شاہی بھی عطا کی ہے، آسمانوں کی شاہی بھی عطا کی ہے، چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاہے تو غروب ہوا سورج سے واپس لوٹائے۔ اس لیے عزیزان گرامی ہمارا ایمان ہے، ہمارے اس پر یقین ہے کہ ہمارے نبی زمین والوں کے بھی ہیں، آسمان والوں کے بھی ہیں، بلکہ تمام عالمین کے رسول ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر آپ مل کر پڑھیں گے تو اس ثواب میں ہم برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اپنے میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ آج تو آپ دیکھیں کوئی کہیں بیٹھا ہوگا، کوئی کس محفل کے اندر ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، آپ خوش نصیب ہیں کہ اس جلسے کے اندر آپ کو اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کے لیے چن لیا۔ 40,000 براق تھے جنت کے اندر جو حضور کے معراج والی رات سفر کے عروج کے حضور کی سواری کے لیے تیار تھے، مگر ایک ایسا تھا اس کا منتخب انداز تھا، وہ رو رہا تھا، منتخب ایک میں ہونا تھا۔ عزیزان گرامی وہ 40,000 انتظار کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں ہزاروں اس ووٹ کے اندر ہوں گے اور ہزاروں لوگ ایسے دوسری محفل کے اندر شریک ہوں گے۔ مگر آپ نے اپنی محبوب دی، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف حاضری لگ جائے تو مل کر پڑھ لیجئے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر مجھے پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو نہیں بناتا، تو ہم آئے ان کے لیے ہیں۔ اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے یقین کو پختہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو نہیں بھیجتا اس جہان کے اندر تو ہمیں بھی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ ظاہر ہوئی کہ مولا تو نے مجھ پر بہت بڑا کرم عطا کیا ہے کہ تو نے مجھے تورات عطا کی ہے اور کوہ طور پر بلا کر مجھ سے کلام کیا ہے اور تو نے مجھے اپنا جلوہ دکھایا ہے، تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان، ایسا کمال تو نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، ایسا کرم تو نے کسی پہ نہیں دیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا اے کلیم جو کچھ میں نے دیا ہے اس پر شکر ادا کر اور درود بھیج اس نبی پر جس کے صدقے سے میں نے تجھے یہ سب کچھ عطا کیا۔ تو سیدنا کریم اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کو بھی رب نے یہ فرمایا کہ نبوت بھی میں نے اس محبوب کے صدقے سے تمہیں عطا کی ہے اور یہ اپنا جلوہ بھی، ایک جھلک بھی میں نے اس کے صدقے سے عطا کی ہے، اور یہ جو آپ کا آسا یہ کمال ہے اس کے اندر کہ آپ اس کو اگر زمین پر گراتے ہو تو صاف بن جاتا ہے، اگر پتھر پہ مارتے ہو تو چشمے ابلنے لگ جاتے ہیں۔ اے کلیم اللہ یہ سارا صدقہ ہے اس محمد علیہ کا۔ تو عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے
نے گرامی آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دعوت اسلام نے دعوت دی. آپ خوش نصیب ہیں کہ میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا. یہ رب کا احسان ہے. ہمارے آبا و اجداد مسلمان ایمان والے، ہم ان کی اولاد ایمان والے مسلمان، یہ اللہ کا کرم ہے. عزیزان گرامی ایک شخص کو آقا علیہ السلام نے دعوت دی اس چیز کی، اسلام میں مسلمان ہو جائے. حضور نے فرمایا مسلمان ہو جائے اللہ جنت عطا کرے گا، اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا، میری امت میں شامل ہو جائے گا. اور تمام امتوں پر رب نے میری امت کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. سب سے بڑی میری امت ہے. اس شخص کو جس کا آقا علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص ہے، کیا شرط ہے؟ 55 میں میری ایک بچی تھی، فوت ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا. لہذا میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میری اس بچی کو آپ زندہ کر دیں، میں آپ کو ایمان لے آؤں. عزیزان گرامی اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان تھا وہ، کافر کون تھا؟ ناراض ہے کیا؟ نہیں ناراض ہیں تو بتا دیں، ورنہ میں جو پوچھ رہا ہوں کم از کم مجھے بول کر بتائیں. جیسے وہ کون تھا؟ وہ کافر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کر رہا تھا. میں بات کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں، سمجھانے والی بات، عقیدے کی بات کر رہا ہوں. وہ سوال کرنے والا کافر تھا. اس نے کہا میری بچی تھی، بچپن میں مر گئی تھی، اسی قبر میں میں نے اتار دیا تھا، دفن کر دیا تھا. اس کی قبر کو میں جانتا ہوں، میں اس کی قبر کو جانتا ہوں. اگر آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میری بچی کی قبر پر آپ چل کر اس بچی کو زندہ فرما دیں تو میں آپ کو ایمان لے آؤں. اب یہ کافر کا عقیدہ ہے اگر یہ نبی اس قبر پہ چل کر اس بچی کو زندہ کرتا ہے تو پھر یہ سچا نبی ہے. یہ نبی کی شان ہے. میں بات کو کہنا چاہ رہا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں نبی مر کر نعوذ باللہ مٹی میں مل گئے، ولی مر کر مٹی میں مل گئے. عزیزان گرامی حدیث پاک ہے کہ ہمارے آبا و اجداد ہر جمعرات کو اپنے گھروں پہ ان کی روحیں آتی ہیں. یہاں عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو رسول ہے، وہ تو رسول ہے. مگر کافر کا عقیدہ یہ تھا، کافر کے عقل کے اندر یہ بات تھی، اس نے سن رکھا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو مردے زندہ کرتا ہے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اے لوگوں میرے پاس مرے ہوئے لاؤ، میں ان کے ہاتھ پھیروں گا وہ زندہ ہو جائیں گے. آنکھوں سے اندھا. قرآن پاک کے تیسرے پارے کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. عزیزان گرامی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مادرزاد اندھا ہو، پیدائشی اندھا ہو، میرے پاس لاؤ اور میں اس پہ اپنا لعاب لگاتا ہوں، وہ بینا ہو جائے گا، وہ دیکھنے لگ جائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خواہش اللہ کی بارگاہ میں بھی کی تھی، مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، اس نبی کا امتی بنا دے، اور خالی امتی نہیں بنا، مجھے اس کا غلام بنا دے. تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کافر کیا سوال کر رہا ہے؟ محمد اگر تو مجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہے تو میری یہ خواہش ہے، میری تمنا ہے، کیا میری
بچی بچپن میں مر گئی تھی، اگر اسے زندہ کر دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، آپ کا دین قبول کر لوں گا، آپ کے قرآن کو مان لوں گا، آپ کی رسالت کا اقرار کر لوں گا۔ عزیزان گرامی قربان جاؤں امام الانبیاء پر، آپ نے فرمایا چل 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 قبرستان کرتے ہیں جہاں تیری بیٹی کی قبر ہے۔ عزیزان گرامی میرے اور آپ کے نبی اس قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ وہ کافر اس نے کہا اے محمد میری بیٹی کی یہ قبر ہے، بچپن کے اندر مر گئی تھی، آپ اگر اس سے زندہ کر لیں، زندہ کر دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ عزیزان گرامی امام الانبیاء نے فرمایا یہی تیری بیٹی کی قبر ہے؟ ہاں میری بیٹی کی یہی قبر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا یہ نام تھا میرے اور آپ کے نبی آواز دے رہے ہیں اے فلاں کی بیٹی اپنی قبر سے باہر آ جا۔ حضور نے اس کا نام لیا، اس نے قبر سے جواب دیا لبیک و سعدیک۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ حیدری۔ عزیزان گرامی حضور علیہ السلام نے اسے آواز دی، جس وقت آواز دی وہ بچی قبر سے باہر نکل آئی، لبیک کہا اور کہنے لگی پہچان گئی کہ یہ سچا نبی ہے، اس نے مردہ زندہ کیا ہے۔ وہ بچی اس نے کہا اے محمد میں آپ پر ایمان لائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کی خواہش ہے کہ تو دنیا کے اندر واپس آ جا، مجھے یہ بتا کہ تجھے دنیا کی زندگی اچھی لگی ہے یا برزخ کی زندگی؟ بتا دنیا میں رہنا پسند کرے گا یا اس برزخ کے اندر؟ اس نے کہا مجھے دنیا سے افضل یہ ہے، اس لیے کہ میری قبر کے اندر نور ہے، میں ایمان لائی مسلمان ہوں۔ عزیزان گرامی تو یہ یقین اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہمارا نبی مردے عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی ابو جہل کا پتھر لایا، بول پڑے، علی مرتضیٰ نے بتایا کہ جس وقت پہاڑ سے جس طرح سے گزرتے، تو عزیزان گرامی میرے ساتھ مل کر آپ پڑھیں گے جو پتھرانو کلمہ پڑھا ابو الحسن اللہ سبحان اللہ حضور کے صحابہ اچانک حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو بکر کھڑے کھڑے، عمر کھڑے کھڑے، علی کھڑے کھڑے، چلو حضور چل چل دوشی پر نظرانہ پیش حضور نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلے۔ ایک صحابی رسول ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر تشریف لے، آئے کیا خوش نصیب ہوگا جس نے دعوت ہی نہیں کی، دعوت ہی نہیں کی، حضور خود تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ امام حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے
فرمایا ابو بکر عمر علی چلو کہاں جا رسول اللہ ابو الحسن کے گھر جس وقت حضور تشریف لے گئے دروازہ کھٹکھٹایا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے سے باہر دیکھا چودھویں کے چاند یاسین کے مکھرے والے نبی کو دیکھا کوئی مجھ سے نہ جانے دے رب خود قسمت کے جد چڑے جوانے دے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج میرا نبی اپنے یاروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے امام الانبیاء آپ نے فرمایا ابو الحسن آج تیری دعوت پہ آئے ہیں آقا میں آپ کے لیے پلکیں بچھاتا ہوں ابو الحسن کے گھر تشریف لے گئے حضور علیہ السلام اور ابو الحسن ایک ایسا صحابی تھا کہ جو کچھ گھر کے اندر تھا سارے کا سارا اٹھا اپنے پڑوسیوں کے اندر تقسیم کر کے گھر میں بیٹھے تھا تو میرے اور آپ کے رسول تشریف عزیزان گرامی پیارا مہمان پیارا دوست گھر کے اندر آ گئے اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہو تو پھر اس کی کیا کہتی ہے اللہ کا محبوب ابو الحسن کے گھر میں جلوہ افروز ہے ابو الحسن کہتے ہیں جو میرے گھر میں تھا میں نے اٹھا کر پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا مگر دل ایسا خوش ہو رہا تھا کہ آج چودھویں کا چاند میرے شہر میں اتر آیا ہے آج چودھویں کا چاند میرے گھر میں آیا ہے میں اس کی کیا خدمت کروں وہ کون تھا وہ صحابی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میری خوش قسمتی مجھ پر آپ نے کرم فرمایا مگر میں آپ سے صاف صاف کہہ رہا ہوں آقا آج میرے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں میں آپ کی دعوت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اعلیٰ کھانے بناؤں آپ کے لیے بہترین اہتمام کروں مگر آقا میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو الحسن پریشان کیوں ہوتا ہے تیرے گھر کے اندر کیوں کچھ نہیں ہے میں محمد اللہ اللہ امام الانبیاء نے فرمایا ابو الحسن پریشان نہیں ہوں غم نہیں کھا میں تیرے گھر کے اندر آیا ہوں امام الانبیاء نے فرمایا اے ابو الحسن اگر اجازت ہو تو یہ تیرے سین کے اندر کھجور کا درخت کھڑا ہوا ہے کھجور کا درخت کھڑا ہوا ہے اس سے ہم پھل توڑ لیں اس سے گوشے توڑ لیں عزیزان گرامی حضور کے صحابیہ کرنے لگے فداکاری باقی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے یہ تو پھل ہی نہیں دیتا یہ تو سوکھتا چلا جا رہا ہے عزیزان گرامی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور مخاطب ہوئے فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ ارشاد ہو عزیزان گرامی امام الانبیاء نے فرمایا اے علی پانی لاؤ پانی جس وقت لایا گیا عزیزان گرامی وہ لوٹا پانی کا حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا میرے اور آپ کے نبی نے اپنا لعاب دہن اس پانی کے لوٹے کے اندر ڈالا اور علی مرتضیٰ سے فرمایا اے علی جاؤ اس سوکھی کھجور کے جڑوں کے اندر ڈال دو عزیزان گرامی امام الانبیاء نے فرمایا علی جاؤ میرے سیدنا علی مرتضیٰ پانی وہ لوٹا جس کے اندر لعاب دہن ملا ہوا تھا وہ لا کر اس کھجور کے درخت کے جڑ کے اندر جیسے ڈالا عزیزان گرامی وہ ہرا بھرا ہو گیا اس کے اوپر کھجور کے گوشے لگے امام الانبیاء نے فرمایا علی اس سے توڑ کر لے آؤ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی کو اللہ نے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا
فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ عزیزان گرامی، اللہ کا محبوب اللہ رب العزت فرما رہا ہے قسم ہے مجھے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور کی شاہی آسمانوں پر بھی ہے اور حضور کی شاہی زمینوں پر بھی ہے، اور حضور علیہ السلام جو جس وقت فرشتے درود پیش کرتے ہیں اور حضور پوچھتے ہیں یہ درود کس نے بھیجا ہے؟ پوچھتا وہ ہے جو جانتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، خوش قسمت ہے آپ خوش قسمت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس محفل کے لیے چن لیا ہے چند لمحوں کے لیے۔ آج کی اس بابرکت محفل کے سر سے اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آپ خوش نصیب ہیں۔ عاشق کہتے ہیں اپنے اپنے مقدر دی ہوں دے، سیدہ حلیمہ سعدیہ طائف سے چلی، ہزاروں دائیں مکے کے اندر آئی اور تیز تراز سواریوں میں آئی، آ کر بچے لے کر چلی گئی، مگر سیدہ حلیمہ کو اللہ نے وہ محبوب عطا فرمایا جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اور سیدہ حلیمہ کے مقدر جا گئے۔ تو سیدہ حلیمہ وہ جس وقت بچہ لے کر جاتی ہیں اور اس اونٹنی کے اوپر سواری کے اوپر، تو وہ جو تیز تراز سواریوں کے اوپر سوار تھی وہ حلیمہ سے پوچھتی تھی کہ آتے ہوئے تو پیچھے رہ گئی، آج تو ہماری سواریوں کو بھی چھوڑ کر آگے نکل رہی ہے، کیا تو نے سواری تبدیل کر لی ہے؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ اے طائف کی دائیوں، میں نے کوئی سواری تبدیل نہیں کی، بلکہ میری سواری کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو عاشق نے کہا اپنے اپنے مقدر دی ہوں دے گر، اپنے اپنے مقدر دی ہوں دے گر، دایا ہزارہ سمس کے دے والے، اور جس دی ڈاچی قدم وے نہ سکتے سے چل، عرش شاہ سوارا دیکھ ما گئی، رتبہ کرا بیان کی، اس بے مثال دارا ثانی نہ کوئی پڑے گا۔ رب کائنات نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے، وہ کملی والا محبوب عطا فرمایا ہے، جس کو رب نے وہ مقام عطا فرمایا کہ میدان محشر کے اندر ہر نبی کے امتی اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کی بات مانی ہے، آپ کی تبلیغ کو ہم نے سنا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے تھے۔ آج میدان محشر ہے اور پسینہ ہے، یہاں تیز دھوپ ہے، سورج سوا نیزے کے اوپر آیا ہوا ہے، تانبے کی زمین ہے، اے اللہ کے نبی ہماری مدد فرماؤ۔ عزیزان گرامی اس وقت ہر نبی یہی کہے گا کہ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جس وقت یہ ساری امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے تو ہر نبی یہی کہے گا کہ اس نبی آخر الزمان کے پاس جاؤ، اس کے پاس کہ جس کو رب نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، کہ جس کی خاطر رب نے کائنات کو بنایا ہے، اور خود وہ رب اپنے منہ پہ درود بھیجتا ہے، کیونکہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم
سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجدے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے یہ ہمارے حصے میں یہ میلاد، یہ 11ویں، یہ بزرگوں کے ایام، یہ عرس اللہ نے اہل سنت کو عطا کیے ہیں، اور اللہ نے ہمیں فخر ہے اس پر، اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے، اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایسا اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ حج نہیں کرتا، اللہ زکات نہیں دیتا، اللہ چلنے پھرنے کھانے پینے ہر چیز سے پاک ہے، مگر ایک کام اللہ کرتا ہے، وہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت ان میرے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور کے سر سے اللہ رب العزت اس بچی والی شاہ جس کا آج عقیقہ ہے، خوش نصیب ہے اس کا دادا عبدالغفار، اور اس بچی کو اللہ رب العزت لمبی نیک عمر عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس بچی کو عالمہ بنائے، اللہ رب العزت اس کو حافظہ بنائے، اللہ رب العزت اس کو اپنے کاموں کے لیے چن لے، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، مولا جو تو مجھے بچہ عطا کرے گا تو میں اسے تیرے لیے وقف کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، دعا مانگی تھی جو بچہ تو مجھے دے گا میں تیرے لیے، تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گا، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے بندہ، درود بھیجتا رہے، اللہ رب العزت اس کو اس زندگی کے اندر، یعنی یہ اس طرف دین کی طرف مائل کر دے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر کس طرح ماحول بنے ہوئے ہیں، آج بچیاں جو ہے کس طرح اپنے ماں باپ کی بے عزتی کر دیتی ہیں، آج بچے کس طرح گزر رہے ہیں، بہرحال اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، انہوں نے اپنی بچی کے اس عقیقے کے اوپر میلاد شریف محفل انعقاد کیا ہے، اور مجھے میرے رب کی بارگاہ میں امید ہے اللہ رب العزت اس بچی کو نیک صالح بنائے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بچی کو دیندار بنائے گا، اور اللہ رب العزت اس بچی کو اپنے والدین کا نام روشن کرنے والی بچی بنائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ کا آنا اور میرا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور صاحب دعوت کا اہتمام اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ کھڑے ہو کر اشعار سلام کے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر